السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، جو بھی حضرات ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو پوری دیکھیں، بنا اسکپ کیے ویڈیو کو دیکھیں تاکہ ایک بھی لائن آپ سے چھوٹ نہ جائے اور کسی طرح کی غلطیاں نہ ہو جائے۔ تو آج میں آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ، صلاۃ التسبیح کا بیان، صلاۃ التسبیح کا وقت اور صلاۃ التسبیح کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ، سب سے پہلے نیت کی میں نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز کی، واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے اور حسب معمول ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہے، پھر کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور حسب معمول سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے، دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول پہلے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھے، پھر سجدے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 تسبیح ہو گئی۔ اسی طرح باقی 3 رکعتیں پوری کرے، یوں 4 رکعت میں کل 300 تسبیح پوری ہو جائے گی۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قاعدے میں یعنی بیٹھنے میں یہ تسبیحات تشہد یعنی تحیات پڑھنے کے بعد پڑھے۔ سامعین حضرات، یہ تھا طریقہ۔ اب اس کی فضیلت سماعت فرمائیں کہ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اگلے گناہ، نمبر 2 پچھلے گناہ، نمبر 3 پرانے گناہ، نمبر 4 نئے گناہ، نمبر 5 غلطی سے کیے ہوئے گناہ، نمبر 6 جان بوجھ کر کیے گئے گناہ، نمبر 7 چھپ کر کیے گئے گناہ، نمبر 8 کھلم کھلا کیے گئے گناہ، نمبر 9 چھوٹے گناہ، نمبر 10 بڑے گناہ۔ بحوالہ ابو داؤد شریف 1297۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جب یہ نماز تلقین فرمائی تو انہیں اس نماز کی تاکید بھی فرمائی اور اس نماز کو تحفہ، بخشش اور خوشخبری قرار دیا۔ بحوالہ ابو داؤد شریف 1297 تا 1298۔ اور اس نماز کا وقت جو ہے مکروہ وقت چھوڑ کر جس وقت چاہے پڑھے۔ دن میں
ایک مرتبہ پڑھے یا کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھے یا کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ پڑھے یا کم سے کم سال میں ایک مرتبہ پڑھے یا اس سے بھی کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیچیدہ مسائل کے لیے اسی طرح ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور آگے شیئر کرتے رہیں تاکہ ایجوکیشن آف اسلام آگے کی طرف تیزی سے بڑھے اور سبھوں کو اچھی اور سچی جانکاری مل سکے۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔